باب نمبر 1 قبل از ولادت رونما ہونے والے واقعات اور ان کی حکمتیں۔ ذلت میں گھری انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے پستی سے نکال کر عزت و شرف کے مقام پر فائز کرنا چاہا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان باسعادت لمحات کا آغاز فرمایا جن میں عالم بشریت کو ظلم و جہالت کی تاریکیوں سے نجات حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کریں یا آپ کے بچپن، لڑک پن اور جوانی کے واقعات بیان کریں یا یہ واضح کریں کہ نزول وحی سے قبل اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کی خصوصی نگہداشت فرمائی یا یہ بتائیں کہ بعثت سے قبل آپ کتنی شفاف اور پاکیزہ سیرت کے مالک تھے، ہم زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان بڑی بڑی نشانیوں کو واضح کریں اور ان اہم واقعات کا تذکرہ کریں جو آپ کی ولادت باسعادت سے قبل رونما ہوئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ان واقعات کا پیش آنا اس بات کا پیغام تھا کہ صبح روشن قریب آ چکی ہے۔ اس کائنات میں دستور الہی بھی یہی ہے کہ سختی کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے، تاریکی کے بعد روشنی پھیلتی ہے اور بدحالی کے بعد خوشحالی میسر آتی ہے۔ ھذا الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محب للجزائری صفحہ نمبر 51۔ ولادت سے قبل چند اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ چاہ زمزم کی کھدائی۔ شیخ ابراہیم العلی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم عبد المطلب کے چاہ زمزم کھودنے کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک صحیح روایت میں بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، یعنی حتیم بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جسے سرمائے میں کمی کی وجہ سے قریش مکہ نے بغیر تعمیر کے چھوڑ دیا تھا کہ خواب میں میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھو دیے۔ میں نے پوچھا کہ طیبہ کیا چیز ہے، مگر وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ ہونا، عمدہ ہونا، خوشبودار ہونا۔ اگلے روز میں پھر اس جگہ سویا تو وہی شخص پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا برہ کھو دیے۔ برہ کے معنی ہے بھلی پاکیزہ۔ میں نے پوچھا برہ کیا چیز ہے، مگر وہ بغیر جواب دیے چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر اسی مقام پر سویا تو وہی شخص پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا مظنونہ کو کھو دیے۔ مظنونہ کے معنی ہے بیش قیمت اور عمدہ چیز جسے انسان سنبھال کر رکھتا ہے اور کسی دوسرے کو دینا پسند نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، تب وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ آ کر سویا تو وہ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا زمزم کھو دیے۔ میں نے پوچھا زمزم کیا چیز ہے، اس نے جواب دیا زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم ہوگا نہ کم، وہ حجاج کرام کو سیراب کرے گا، وہ گوبر اور خون کے درمیان ہوگا، یعنی خوراک میں دودھ کا کام دے گا، سفید ٹانگوں والے کوے کے چونچ مارنے اور چونٹیوں کی بستی کے قریب ہوگا۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ کنویں کی تلاش کے لیے زمین کھودنی پڑے گی، مگر زیادہ نہیں، صرف چونٹیوں کے بل کے برابر۔ صحیح السیرۃ النبویہ لابراہیم العلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34-35۔ مشہور سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب چاہ زمزم کی خوبیاں واضح ہو گئیں اور اس کی جگہ معلوم ہو گئی اور عبد المطلب نے جان لیا کہ یہ خواب سچا ہے تو انہوں نے کدال پکڑی اور اپنے بیٹے حارث کی معیت میں اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ اس روز حارث کے سوا ان کے ساتھ کوئی اور بیٹا موجود نہیں تھا۔ جب کھدائی کے دوران میں عبد المطلب کو کنویں کی منڈیر نظر آئی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ قریش سمجھ گئے کہ عبد المطلب نے اپنا مقصود حاصل کر لیا ہے۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب یہ ہمارے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ ہر کام تمہیں چھوڑ کر میرے ذمہ لگایا گیا ہے اور یہ کنواں تمہیں نہیں مجھے عطا کیا گیا ہے۔ قریش نے کہا اے عبد المطلب انصاف سے کام لو، ہم اسے تنہا تمہاری ملکیت میں نہیں رہنے دیں گے بلکہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر جسے تم پسند کرتے ہو میرے اور اپنے درمیان منصف تسلیم کر لو، میں اس سے تمہارا فیصلہ کروا لیتا ہوں۔ انہوں نے بنو سعد بن حزیم کی ایک کاہنہ کا نام پیش کیا جو شام کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ عبد المطلب نے اسے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے خاندان بنو عبد مناف کے چند افراد کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس زمانے میں یہ سارا راستہ صحرائی تھا۔ وہ سب چل پڑے تو راستے میں عبد المطلب اور اس کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا، پیاس کی وجہ سے بے حال ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں اپنی موت نظر آنے لگی۔ اگر کسی کے پاس کچھ پانی تھا بھی تو وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار
تیار نہ تھا، ہر ایک یہی جواب دیتا کہ صحرائی علاقہ ہے، اگر ہمارے پاس بھی پانی ختم ہو گیا تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو تمہارا ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبد المطلب نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ شدت پیاس سے ہم سب موت کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ ابھی ہم میں کچھ توانائی موجود ہے، اس لیے ہر شخص اپنے لیے ایک ایک قبر کھودے تاکہ جو مرتا جائے اس کے ساتھی اسے اس کی قبر میں دفن کرتے جائیں، حتیٰ کہ آخر میں صرف ایک ہی آدمی باقی رہ جائے، یعنی جسے دفن کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک آدمی کی لاش کا ضائع ہو جانا پورے قافلے کی لاشوں کے ضائع ہونے سے بہتر ہے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، ہر شخص نے اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودا اور شدت پیاس سے موت کا انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ عبد المطلب نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو حماقت ہوگی اگر ہم نے اسی طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں سفر نہ کیا۔ ہمت کرو اور سفر جاری رکھو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ ہمیں پانی مہیا فرما دے۔ چنانچہ وہ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ جب عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب اور اس کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سب کے سب جو روانگی کے لیے پاباہ رکاب تھے سواریوں سے اترے، انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ اب عبد المطلب نے قریشی قبائل کو جو تمام صورتحال کو بنظر غائر دیکھ رہے تھے آواز دی کہ آؤ پانی لے لو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا ہے۔ وہ لوگ آئے، سب نے پانی پیا، اپنے اپنے مشکیزیں بھرے اور بیک زباں کہا اے عبد المطلب بخدا اللہ نے ہمارے مقابلے میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی قسم اب ہم کبھی آپ سے زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس اللہ نے آپ کو اس بے آب و گیا جنگل میں سیراب کیا ہے یقیناً اسی نے آپ کو زمزم کا کنواں عطا فرمایا ہے، خیر و برکت کے ساتھ اپنے زمزم کی طرف واپس چلیں، یہ آپ ہی کا حق ہے۔ چنانچہ وہ سب کاہنہ عورت کے پاس جانے کی بجائے واپس ہوئے اور قریش زمزم سے دستبردار ہو گئے۔ سیرت نگار ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ زمزم کے بارے میں یہ روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھ تک پہنچی ہے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 تا 153۔ السیر والمغازی لابن اسحاق صفحہ نمبر 24-25۔ تحقیق سہیل زکار و دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93-94۔ ابن اسحاق نے سماع کی صراحت کی ہے اس لیے اس کی سند صحیح ہے۔ امام زہری کی ایک مرسل روایت اس کی شاہد ہے، لہٰذا بیہقی اور ابن ہشام کے طریق سے یہ روایت صحیح ہے۔ آب زمزم کے فضائل۔ آب زمزم کے فضائل میں بے شمار احادیث موجود ہیں، ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکۃ انہا طعام طعم، یہ یعنی آب زمزم بہت بابرکت ہے اور خوراک کا کام بھی دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستفشی به شفاک اللہ وان شربته لشبعک اشبعک اللہ وان شربته لیقطع ظمأک قطعه اللہ وهي ہضمۃ جبریل وسقی اللہ اسماعیل۔ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے، اگر تم حصول شفا کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اگر بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک مٹا دے گا، اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیاس ختم کر دے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑی کی ضرب کے ساتھ نمودار ہوا۔ صحیح بخاری میں راوی نے شک کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی ایڑی یا پر کی ضرب کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3364۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی کا سامان تھا۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473، سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔ اس کی سند کے ایک راوی محمد بن حبیب جارودی کے بارے میں امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا اس سند میں اگر محمد بن حبیب جارودی نہ ہو تو یہ سند صحیح ہے۔ دارقطنی کے محقق مجدی بن منصور بن سید الشوری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ شیخ محمد ابو شعبہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بہر صورت حافظ دمیاطی نے ماء
زمزم لما شرب لہ کو صحیح کہا ہے، اور وہ متاخرین حفاظ حدیث میں سے ایک قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ السیرۃ النبویہ لابی شعبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158، اور حافظ عراقی نے بھی اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح و شرحیہ للحافظ العراقی صفحہ نمبر 13۔